السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ سورۃ الکوثر کا محبت کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا مجرب ترین عمل ہے، محبوب کو شوہر کو اپنی مٹھی میں کرنے کا عمل ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ کی مٹھی پر دم کرنا ہوگا، اپنے محبوب کا نام کسی کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں اور اس کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیں، پھر اس عمل کو کریں انشاءاللہ تعالی۔ ساتھ اس کا تصور بھی آپ نے رکھنا ہے۔ جب آپ تصور بھی رکھیں گے، اس کا نام بھی لکھ کر سامنے رکھ لیں یا اپنے ہاتھ میں رکھ لیں یا سامنے کوئی پلیٹ رکھ کر اس میں اس کا نام لکھ کر سامنے رکھ لیں کسی کاپی میں، تو یا کسی صاف پیج پر جس پر لائنیں نہ ہوں، صاف پیج ہو، اس پر آپ اس کا نام لکھ کر رکھ لیں اور پھر تصور بھی اس کا رکھیں اور پھر آپ اس عمل کو کریں انشاءاللہ تعالی۔ وہ آپ کی محبت میں فوراً گرفتار ہو جائے گا، وہ آپ کی مٹھی میں آ جائے گا۔ جو بات بھی آپ اس سے کہیں گے وہ انشاءاللہ آپ کی بات کا انکار نہیں کرے گا۔ اسی طرح اگر شوہر آپ سے ناراض ہے، وہ آپ کو لینے کے لیے نہیں آ رہا، وہ آپ سے دوری اختیار کر گیا ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالی فوری طور پر آپ کے ساتھ صلح کرنے کے لیے راضی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر بیوی ہے تو وہ شوہر کی بات نہیں مانتی، ہر بات کا انکار کر دیتی ہے، شوہر کہتا ہے میں اسے لینے کے لیے چلا جاؤں اور وہ آگے سے انکار کرتی ہے، آنا نہیں چاہتی، اور گھر کے اندر نچاکیاں ہیں، دوریاں ہیں، وہ شخص بھی اس عمل کو کرے، اس کی بیوی انشاءاللہ تعالی فوراً اس کی بات کو مان جائے گی۔ وہ جو انکار ہے وہ اقرار میں بدل جائے گا۔ یہ عمل ہی انکار کو اقرار میں بدلنے والا، نفرت کو محبت میں بدلنے والا، ہر جائز بات منوانے والا یہ عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی سب سے چھوٹی صورت اور سب سے مجرب عمل، سب سے طاقتور عمل محبت کے حوالے سے، اور یہ سورۃ کوثر آپ جانتے ہیں کہ عاملین حضرات مختلف طریقوں کے ساتھ اس کے مختلف وظائف بتاتے ہیں۔ یہ دشمن کے لیے بھی ایک تیر ہے، اور یہ صورت رزق کے حوالے سے بھی ایسے ہی ہے جیسے آسمان سے بارش ہوتی ہے، اسی طریقے سے جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اس کے گھر میں بھی اللہ رزق کی بارش نازل فرماتا ہے۔ اس طریقے سے جو جو طریقے بتائے جاتے ہیں، میں نے رزق کے حوالے سے بھی ایک اس کا 129 بار پڑھنے والا عمل بتایا ہے، اور اسی طریقے سے ابھی نیا سال شروع ہونے والا ہے، نئے سال کے حوالے سے بھی میں نے وظیفے بہت سے اپلوڈ کیے ہیں، آپ وہ کر لیں۔ جو جو پریشانی ہے تقریباً میں نے مختلف پریشانیوں کے حوالے سے، بیماریوں کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے، جن کی شادی میں رکاوٹ ہے ان کے لیے، اور جن کے محبوب ان سے ناراض ہیں، شادی کے لیے نہیں راضی ہوتے ان کے لیے، یا جن کے والدین راضی نہیں ہوتے ان کے لیے، میں نے اپنے چینل پر بہت سے مجرب یا ودودو کے بھی اعمال جو ہیں اپلوڈ کیے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی مختلف قسم کے مختلف اعمال جو مجرب ترین ہیں، جو آزمودہ ہیں اور انشاءاللہ تعالی فوری اثر کرنے والے ہیں، وہ بھی میرے چینل پر موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا عمل جو ہے یہ یوں کرنا ہے کہ رات کو عشاء کے بعد آپ نے اپنے بستر پر جانے سے پہلے باوضو ہو جانا ہے، نماز عشاء ادا کرنی ہے۔ نماز عشاء ادا کر کے آپ نے اپنے بستر پر جا کر 3 مرتبہ وہاں بیٹھ کر آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم وہی درود پاک ہے جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ ایک بار میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں، میرے ساتھ پڑھ لیں۔ آج جمعۃ المبارک بھی ہے، حضور کی ذات پر درود پاک بھی پڑھا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیم آپ نے اس کو صرف اور صرف 3 مرتبہ شروع میں پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 15 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے یوں نہیں پڑھنا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ایسے نہیں پڑھنا، آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے، جتنا اچھا آپ سے پڑھا جاتا ہے اتنا اچھا پڑھنا ہے۔ تعداد آپ کے سامنے زیادہ نہیں ہے، آپ کی کوئی لفظی غلطی نہ ہو۔ بعض دوست یوں کرتے ہیں کہ وہ جلدی جلدی پڑھ دیتے ہیں، نہ اگلے کو پتہ چلتا ہے نہ پچھلے کو پتہ چلتا ہے، بس یوں نہیں آپ نے کرنا، بلکہ کامل تصور کے ساتھ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور وہ نفرت
نفرت کو محبت میں بدل کر مانگ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ضرور عطا فرمائے گا، لیکن اس کی کلام کو صحیح پڑھنا ہے، درست لفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، جس طریقے سے میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے، آرام آرام سے آہستہ آہستہ آپ نے قرآن کو پڑھنا ہے، تصور اس کا رکھنا ہے، نام لکھ کر سامنے رکھنا ہے، 15 مرتبہ پڑھ کر پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پڑھ کر آپ نے اس کے نام پر بھی دم کر دینا ہے، اور اس پر بھی دم کر دینا ہے، اور آپ نے پھر اس کا 7 مرتبہ نام لے کر، وہ جو آپ نے نام لکھا ہے نام لے کر آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلی پر بھی دم کر دینا ہے، انگلی پر نہیں بلکہ انگوٹھے پر آپ نے دم کرنا ہے۔ آپ نے یوں سمجھنا ہے، اگر شوہر ہے تو وہ یہ سمجھے کہ میں بیوی کے ہاتھ پر دم کر رہا ہوں اور اس کے ہاتھ کے ذریعے، انگوٹھے کے ذریعے سے اس کی محبت کو، نفرت کو محبت میں بدل رہا ہوں، اور اسی طریقے سے اگر بیوی ہے تو وہ اپنے شوہر کا انگوٹھا سمجھے کہ میں اس پر دم کر رہی ہوں اور اس کی نفرت کو محبت میں بدل رہی ہوں، اور اس کو اپنا جو ہے وہ ہر بات اس سے منوا رہی ہوں، اور اس کے جتنی بھی اس میں غلط آتے ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو رہی ہیں اس عمل کی برکت سے۔ اس کے بعد اس کا 7 مرتبہ نام لینا ہے، اس کی ماں کا نام بھی ساتھ ہی لینا ہے، اور نام لے کر پھر آپ نے اپنے انگوٹھے پر دم کر کے اپنے انگوٹھے کو اپنی مٹھی میں لے کر بند کر لینا ہے، ہاتھ کو جب بند کر لیں گے پھر آپ نے کچھ دیر تک اپنے شوہر کا تصور کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اسی طریقے سے سو جانا ہے اسی کے تصور میں۔ دوسرا دن آئے پھر آپ نے اسی طریقے سے پورا عمل جس طریقے سے بتایا ہے اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے، کسی جگہ بھی آپ نے غلطی نہیں کرنی۔ جب تیسرا دن آئے گا صرف 3 دن اس عمل کو کرنا ہے، زیادہ دن نہیں کرنا، پہلے دن ہی آپ کو اس کا رزلٹ مل جائے گا، لیکن 3 دن کے لیے اس لیے بتا رہے ہیں کہ 3 دن میں جو ہے وہ مکمل طور پر وہ آپ کی گرفت میں آ جائے گا، وہ آپ کا غلام بن جائے گا، وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ غلام سے مراد یہ نہیں کہ وہ دوسرا جو غلام ہے، غلام سے مراد یہ ہے کہ اس کا ذہن آپ کے ساتھ ملے گا، آپ کی بات کو مانے گا، اس سے وہ غلام نہیں جو پہلے غلام ہوتے تھے یا کسی کا نوکر، وہ بات نہیں ہے، بلکہ وہ شور ہے آپ کا، وہ آپ کا سرتاج ہے۔ اس لیے غلام سے مراد ہم یہ نہیں لیتے، بلکہ غلام سے مراد لیتے تابع دار، فرما بردار، آپ کی ہر بات کو ماننے والا، اس سے مراد یہ ہے۔ اس کے ساتھ اس عمل کو صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے کیا جائے، ناجائز کے لیے نہ کیا جائے۔ جنہوں نے کرنا ہے وہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں چینل کو، آگے ویڈیو کو 5 لوگوں تک شیئر کر دیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔